صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ، حکم دیا رسول پاک نے کہ اے میرے امتیوں اپنے اللہ سے محبت کرو، رب سے محبت کرو. کیوں؟ لما یغزوکم بہ من نعمہ، وہ اپنی نعمتوں سے تمہیں روزی عطا فرماتا ہے، غذا دیتا ہے، رزق دیتا ہے. تو اپنے رازق سے محبت کرو. 3 محبتوں کا حکم دیا رسول اللہ نے. پہلی یہ، اور ساتھ ہی محبت کی وجہ بھی بتا رہے ہیں. اللہ سے محبت کیوں کرو؟ اس واسطے کہ تمہارا رازق ہے، اپنی نعمتوں سے تمہیں روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے. دوسرا حکم محبت کا، وَأَحِبُّونِي، میرے ساتھ بھی محبت کرو. کیوں؟ لِحُبِّ اللہ، میں تمہارے رب کا محبوب ہوں. میرے ساتھ محبت کی وجہ کیا؟ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں. اور محبوب کا محبوب ہوتا ہے. اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ وہ تمہارا رازق ہے، تمہیں روزی دیتا ہے. اور میرے ساتھ محبت اس لیے کرو کہ میں تمہارے رازق کا محبوب ہوں. اور تیسری محبت کا حکم، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، اور میرے آل بیت سے بھی محبت کرو. کیوں؟ لِحُبِّي، وہ میرے محبوب ہیں. اللہ سے محبت کرو کیونکہ تمہارا رازق، میرے ساتھ محبت کرو کیونکہ میں تمہارے رازق کا محبوب، اور میری آل سے محبت کرو کیونکہ وہ میرے محبوب. تو محبت کی کتنی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. دوسری حدیث، قرآن مجید سے وہ جو ایک جملہ تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ پاک نے فرمایا محبوب میرا حکم ہے، میرا فرمان ہے، اعلان کر دو، لوگوں کو بتا دو کہ میں نے بڑی مہربانیاں کی، یعنی رسول اللہ نے تم پر بڑے احسان کیے، بڑی کرم نوازیاں کی، بڑی مہربانیاں، بڑے انعامات، کرم نوازیاں تمہیں نوازا ہے. تو میں اس پر کوئی تم سے بدلہ نہیں مانگتا، کوئی عوض نہیں مانگتا. اتنی ساری بات ہے، اتنی حیا کرنا، میری آل بیت سے محبت کرنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، ان سے بغض عداوت نہ رکھنا. یہ رب کا فرمان بزبان مصطفیٰ قرآن پاک. تو اس کی تفسیر میں ایک حدیث لائے ہیں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ. بڑی مشہور زمانہ تفسیر امام فخر الدین رازی کی، اور بڑی مفصل، وہ 31 جلدوں پر پھیلی ہوئی تفسیر کبیر عربی زبان. تو قرآن پاک کی اس آیت جس میں اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کرایا کہ میری آل بیت سے محبت کرنا، یہ رب نے کہا محبوب کہہ دو لوگوں کو. تو وہ حدیث اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی نے ذکر فرمائی. اور ایک اور بزرگ ہوئے ہیں علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی ایک کتاب آل بیت کی عظمت اور فضیلت پر لکھی، الشرف المؤبد لآل محمد. اس میں بھی آپ نے یہ حدیث ذکر فرمائی. تو وہ حدیث سنانے پر میرا ٹائم انشاءاللہ العزیز مکمل ہو جائے گا. تو لگانی تو حاضری ہے نا جناب.
ورنہ حق تو ادا ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی 40,000 سال بیان کرتا رہے نبی پاک کی آل بیت کی شان، تو کیا وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ کہے میں نے حق ادا کر دیا؟ ہتھیار ڈالنے ہی پڑیں گے کہ میں صرف یہاں تک پہنچ سکتا تھا، ان کی عظمتوں کا کوئی حد بننا نہیں۔ تو جب اتنے سالوں کے بعد بھی ہتھیار ڈالنے ہیں تو کیوں نہ 40,000 سالوں میں بھی حق نہیں ادا ہوتا؟ حاضری لگانی تو حاضری 40 منٹوں میں بھی لگ سکتی ہے۔ سنیے حدیث، جو حدیث سنانے لگا ہوں اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان خوش قسمتوں کا بھی ذکر فرمایا جو اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرتے، اور ان بد قسمتوں کا بھی ذکر فرمایا جو خامخواہ اہل بیت سے بغض رکھتے۔ دونوں کا ذکر اس حدیث میں۔ اور جو رسول پاک کی یاد سے محبت کرنے والے خوش قسمت امتی ہیں، خوش قسمت مومن ہیں، ان کے لیے نبی پاک نے 9 انعامات کا ذکر فرمایا اس حدیث میں۔ 9 انعام اللہ کی بارگاہ سے ملتے ہیں اس خوش قسمت امتی کو جو رسول اللہ کی آل سے محبت کرتا رہا اور اسی محبت پر اس کا خاتمہ ہوا۔ مرتے وقت تک اس کے دل میں آل بیت کی محبت نقش رہی۔ اس کے لیے سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک 9 انعامات اس کو عطا فرما۔ پہلا انعام، نمبر 1، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں بتا رہا، کسی بزرگ کا قول نہیں، رسول اللہ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات، شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، رسول اللہ کی آل سے محبت کرنے والا جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ اس کے دل میں رسول اللہ کی آل بیت کی محبت موجود تھی، محبت رسول کو لے کر دنیا سے جا رہا ہے، بے شک اس کی موت اپنے گھر میں آئی ہو، اپنے بیڈ روم میں، اپنے بیڈ پر، اپنے پلنگ چارپائی پر، اپنوں کے جھرمٹ میں اس کی موت آئی ہو، لیکن رسول اللہ کی آل سے محبت کرنے کی برکت سے یہ انعام اس کو ملتا ہے کہ اللہ پاک اس کا نام شہیدوں کی لسٹ میں لکھ دیتا ہے، یعنی اس کو شان، عظمت، فضیلت، اجر، ثواب وہی ملے گا جو شہید کو ملتا ہے۔ یہ انعام ہے آل رسول سے محبت کا۔ نمبر 2، اللہم ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا لہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ خوش قسمت میرا امتی جو میرے آل سے محبت کرتے ہوئے اس نے ساری زندگی گزاری، آخری دم تک، موت تک اس کے دل میں میرے آل کی محبت رچ بس گئی، نقش ہوئی۔ جب اس کی موت آتی ہے تو اس حال میں کہ اللہ پاک اس کی موت سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔
کے جو نعرے ہیں، کئی نعرے ہیں زندہ باد والے، تو آپ سیدھا سادہ جواب دے دیتے ہیں زندہ باد، جیسے پاکستان زندہ باد اور اس طرح کے. لیکن یہ جو تاجدار ختم نبوت ہے، اس میں صرف ایک دفعہ زندہ باد کہہ کے آپ کا گزارا نہیں ہوتا، ڈبل زندہ باد کہتے ہیں. کیوں جی؟ ذرا لگا کے دکھاؤ. زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. اے جانا، اے مانا، اے جانا، اے مانا، اے جانا، اے مانا. دیکھو تو اس کے جواب میں آپ صرف ایک دفعہ نہیں کہتے زندہ باد، ڈبل 2 دفعہ. اس میں بھی کوئی راز ہے. اللہ. کوئی مفتی صاحب فرما رہے تھے، مدارس میں پڑھانے والے شیوخ حدیث میرے شاگرد ہیں، ہوں گے، لیکن لا فخر، بس ایک شاگرد پر مجھے فخر ہے، وہ ہے امیر المجاہدین. ایسا سبق پڑھا گیا، رسول پاک کے عشق و محبت کو پوری دنیا میں پھیلا. یہ نعرے کا انداز کے ڈبل زندہ باد، یہ بھی اسی نے سکھایا. کیوں ڈبل زندہ باد؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، یہ میرا نبی ہے، میں نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرو. قرآن پاک میں تو فوراً فرشتوں نے سجدہ کیا، سب جبرائیل سمیت جھک گئے. جب اللہ کے حکم پر عمل کر کے، نبی کی تعظیم کر کے، رب کے حکم سے سر اٹھایا تو دیکھا ایک بے ایمان کھڑا ہے، اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی، وہ اکڑ کے کھڑا ہے. ابلیس، شیطان. فرشتے دوبارہ پھر سجدے میں چلے گئے، ڈبل سجدہ. پہلا تو تھا تعظیم نبی کے لیے، دوسرا تعظیم نبی کے منکر کو جلانے کے لیے. تو نے ایک نہیں کیا، ہم ایک اور کرتے ہیں. تو یہ امیر المجاہدین نے اس لیے سبق پڑھایا. پہلے جواب میں تو آپ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں نا، حیات النبی کا، کہ ہمارے آقا زندہ ہیں، اور جو نبی پاک کے حیات کے منکر ہیں ڈبل زندہ باد کہتے ہیں ان کو جلانے کے لیے. لو جی، اللہ اکبر. تو نمبر 3، تیسرا ایمان، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، خوب کان کھول کے سن لو، اللہ، پوری طرح توجہ سے، دھیان سے سن لو. سرکار فرما رہے ہیں، دیکھیے ہم جو گناہ کرتے ہیں جی، ہم سے ہوتے ہیں 2 قسم کے ہیں. کچھ گناہ وہ ہیں جنہیں ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو کبیرہ. صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کوئی نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، کوئی نیک کام ہم کرتے ہیں، اس کی برکت سے صغیرہ گناہ وہ مٹاتا جاتا ہے. قرآن پاک میں اس نے اعلان فرما دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیاں گناہوں کو مٹاتی رہتی ہیں، وہ صغیرہ گناہ. لیکن کبیرہ گناہ، کسی کو ناحق قتل کرنا، شراب پینا، زنا کرنا وغیرہ ذالک، یہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. ان کے لیے ضروری ہے کہ بندہ توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، گریہ زاری کرے، اپنے گناہ کا اقرار کرے،
پھر اس پر شرمندگی کرے، پھر اللہ سے آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے، تب وہ گناہ معاف ہوتا ہے، توبہ کے بغیر نہیں معاف ہوتا۔ اور توبہ سوائے اللہ کی توفیق کے نہیں ہوتی۔ کئی مجرم گناہگار پاپی آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ گناہ کرتے کرتے اس پر اکڑے رہتے ہیں، مگر ہمارا کوئی کیا کر سکتا ہے، یہ ہو گیا، قتل کیا ہے، ہمارا کوئی بال نہیں بھیگا کر سکتا۔ وہ یوں ہی مر جاتے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، گئے عذاب میں جاتا ہوں۔ اللہ توفیق دے تو تبھی کوئی توبہ کرتا ہے۔ تو آل رسول سے محبت کرنے والا خوش قسمت، سرکار فرما رہے ہیں اگر اس سے کوئی کبیرہ گناہ بھی ہو جائے تو اس کی موت سے پہلے اللہ اس کے دل میں اپنا خوف پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ آل رسول کی برکت اور اس کا صلہ اور انعام، اس کے دل میں اللہ اپنا خوف پیدا فرما دیتا ہے، وہ فوراً راغب ہوتا ہے رب کی طرف، رب کی توفیق سے اپنے گناہ کو یاد کر کے معافیاں مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ، کیونکہ خود اللہ نے اس کو توبہ کی رغبت دی۔ توبہ قبول نہ کرنی ہوتی اس کو ادھر راغب بھی نہ کرتا، اس کی توبہ قبول۔ اس واسطے سرکار نے فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، میری آل سے محبت کرنے والا موت سے پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، وہ توبہ کر کے اپنے کبیرہ گناہ بھی بخشوا کے پھر دنیا سے لو جی چوتھا انعام۔ اور یہ بات بھی کوئی مومن کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، ایک بات کی خواہش اور تمنا ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے اور وہ دعا بھی کرتا رہتا ہے، وہ کیا؟ یا اللہ مرتے وقت ایمان نصیب۔ کیوں جی؟ یہ چاہت ہر مومن کی، کتنے کیا گزریا جاہل ان پڑھ، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان ہو، میں دنیا سے مومن ہو کے جاؤں، خاتمہ ایمان پر۔ اور خاتمہ ایمان پر ہونے کی علامت تو اعلیٰ حضرت نے بتا دی اور امیر المجاہدین نے آپ کو رٹا لگوا دیا۔ علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ ایک تو علامہ اقبال نے کہا نا، نشان مرد مومن بات گویم جو مر گاید تبسم پر لبے ہوئے، اور ایک اعلیٰ حضرت نے کہا جو امیر المجاہدین نے آپ کو یاد کرا دیا کہ علامت کیا ہے دنیا سے مومن ہو کے جانے کی؟ انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے، جس نے ان سے تعلق جوڑا ہے الحمدللہ وہ دنیا سے مسلمان ہو گئے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تیرے جان نثار بے شمار، بے شمار، جب تک سورج چاند رہے گا بسم تیرا نام رہے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ بھی سبق انہیں کا پڑھایا ہوا اس شاگرد پہ مجھے ناز ہے۔ یہ لبیک والا یہ نعرہ بھی بڑا مفید ہے، یہاں آپ لگاتے ہوئے تھکتے نہیں، اس واسطے کہ اس نعرے میں لذت اور مٹھاس اتنی ہے، اور زمان اور مکان کے بدلنے سے سیگا بھی بدل جاتا ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں آپ کو درس دیتے رہتے ہیں، زمان اور مکان کے بدلنے سے سیگا بدل جاتا ہے۔ یہاں اعلیٰ حضرت نے جیسے کہا وہی امیر المجاہدین آپ کو کہتے رہے،
اور پہلی مرتبہ جب فیض آباد میں دھرنا دیا تھا تو کئی کئی گھنٹے یہ انہیں جانا انہیں مانا مگر یہ جو وصال سے چند دن پہلے اس میں موسیقہ بدل دیا تھا. اس میں کیا کہتے تھے؟ انہیں جانا. کیوں جی آپ کو یاد ہے؟ انہیں جانا. اور یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی سامنے موجود سامنے نظر نہ آ رہا ہے تو پھر وہ اس انہیں اور نظر آ رہا ہو تو پھر یہ انہیں اس واسطے اگر ہمارے کسی بابا نے یہ کہا ہو اس صورت میں سامنے ہے تو تب اس صورت میں میں تو اگر رسول اللہ سامنے ہو تو پھر کیا کہنا ہے؟ فرشتے قبر میں پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. عربی میں ھذا، ہماری بولی میں یہ. وہ بتا تو دنیا میں یہ جو عظیم ہستی نظر آ رہی ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ قبر میں یہ سوال ہوگا. سرکار سامنے ہوں گے تو اس کو چیتا آ جائے گا امیر المجاہدین نے مجھے جو سبق پڑھایا میں دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہی کچھ جو یہاں کہتے ہو. فرشتوں کو کہے گا سنو کیا کہتا تھا؟ لبیک اور اپنے آقا کی تعظیم بھی ہو گئی کیونکہ فرشتوں نے پوچھا یہ نہ کیا کہتا تھا دنیا میں، بتا دے گا یہ کہتا تھا. یارو اب بن دیکھے اس نعرے میں اتنی لذت اور مٹھاس ہے. جب سرکار سامنے ہوں گے تب جب لبیک کہے گا اس وقت کتنا مزہ ہے. اور ایک صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو زبان قال سے کہہ رہا ہوگا نا فرشتوں کے سوال کا جواب، تو زبان حال سے بھی کچھ کہہ رہا ہو جس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں. زبان قال سے یہ کہہ رہا ہے لبیک یا رسول اللہ اور حضور کے قدموں پر چپٹا ہوا ہے. زبان حال سے فرشتوں کو کہہ رہا ہے، حال اس کی حالت بتا رہی ہے. فرشتوں رب کی طرف سے جو تمہاری ڈیوٹی تھی وہ پوری ہو گئی. تم نے جو سوال پوچھے میں نے جواب دے دیا. اب مرضی ہے تو کھڑے رہو، مرضی تو چلے جاؤ، میرا انتظار نہ کرو. میں نے کوئی نہیں اٹھنا یہاں سے. میں ایسے ہی آسانی سے نہیں آ گیا، مر کے پہنچا ہوں یہاں. ایسے آسانی سے نہیں آیا، موت کا ذائقہ چکھ کے مر کے. اب اے فرشتوں ان کے پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اور مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے. لو جی واپس آ جاؤ. چوتھا انعام تو نبی پاک نے فرمایا میری آل سے محبت کرنے والا میں ضمانت دیتا ہوں وہ دنیا سے صرف ایمان کے ساتھ نہیں کامل ایمان کے ساتھ جائے. باتا مومنا مستقبل ایمان، کامل مومن. نمبر 5 علاوہ ماتا اللہ آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر. یہ ملک الموت جیسا ڈاٹا سخت مزاج فرشتہ، اس کو ترس نہیں آتا کسی پر. اللہ نے اس کا مزاج سخت بنایا. کیوں؟ ڈیوٹی سخت ہے. جیسی ڈیوٹی جیسا کام اس سے رب نے لینا ویسا مزاج بنایا. تو یہ کوئی کسی کی روح رعایت نہیں کرتا. لیکن جب آل رسول سے محبت کرنے والے خوش قسمت کی روح قبض کرنے آتا ہے پہلے اس کو جنت کی بشارت سناتا ہے، خوشخبری سنا کے
پھر روح قبض کرتا ہے. تو جس بندے کو مرتے وقت پتہ چل جائے میں نے جنت میں جانا ہے، اس کی روح تو خوشی سے مچل کے باہر آتی ہے، کوئی موت کی تکلیف ہوتی ہے. پھر صرف یہی نہیں، سرکار فرماتے ہیں ثم منکر و نکیر، پھر وہ قبر میں جو فرشتے امتحان لینے آتے ہیں نا، ایک کا نام منکر ایک کا نام نکیر، وہ امتحان لینے آتے ہیں. کچھ سوالات انہوں نے کرنے ہیں، جواب لینے ہیں، مگر قربان جائیں اس شخص کے مقدر پر جو آل رسول سے محبت کرتا ہے، اس کا امتحان لینے سے پہلے وہ رزلٹ پہلے آؤٹ کر دیتے ہیں اور اس کو پاس ہونے کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری سنا کے پھر امتحان لیتے ہیں. پرچہ آؤٹ ہو گیا، پاس ہونے کی مبارک مل گئی، اب امتحان میں کیا جان رہ گئے. پھر منکر اور نکیر، پہلے ملک الموت جنت کی بشارت دیتا ہے، پھر قبر میں منکر اور نکیر جنت کی بشارت. نمبر 6، اللہم مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الجنہ. آل رسول سے محبت کرنے والا خوش قسمت امتی جب قبر میں پہنچتا ہے، دفنا کے واپس آ جاتے ہیں، اللہ پاک حکم دیتا ہے فرشتوں اس کی قبر میں جنت کی طرف صرف روشن دان نہیں، وہ بھی کئی خوش قسمتوں کے بارے میں کھولا ہے، کھڑکی نہیں، صرف ایک دروازہ نہیں، بابا نے 2 دروازے کھول دو. میرے محبوب کی آل کا عاشق ہے، غلام ہے، تو اب قیامت تک رہے گا قبر میں، سانس لے گا جنت کی خوشبودار ہوا میں. 7واں انعام، یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہ. جنت میں کچھ لوگوں کو فرشتوں کے جلوس میں، معاشر میں، قیامت میں کچھ لوگوں کو جلوس کے ساتھ قیامت میں جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا. لوگ دیکھیں گے کوئی نبی ہے، آواز آئے گی نہیں، نبیوں کا مقام ان سے بڑا اونچا ہے. پھر کسی نبی کے صحابی ہوں گے، نہیں جی صحابہ کا مقام بھی بڑا اونچا. یا اللہ پر یہ کون ہے؟ آواز آئے گی یہ نبی نہیں، یہ نبی کی آل سے محبت کرنے والے. جیسے بارات جاتی ہے کما تزف العروس الی بیت زوجہ، یوں ان کو جنت میں بھیجا جائے. لو جی 8واں انعام، اللہم مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمۃ. آل رسول سے محبت کرنے والے خوش قسمت کو جب دفن کر کے اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب واپس آ جاتے ہیں تو پتہ ہے نا ہم کو 40ویں تک ہم کبھی جمعرات پھیرا لگا لیتے ہیں، مڑ کے قبر ہی بھول جاتی ہے. سرکار فرماتے ہیں میری آل سے محبت کرنے والے کی قبر پر اس کے عزیز و اقارب سے کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے، اسے اللہ نے مجھ سے بے نیاز کر دیا، رحمت کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، وہ صبح شام اس کی قبر پر پھیرے لگاتے ہیں. لو جی 9واں اور آخری انعام، بتایا تھا نا 9 انعام. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا میری آل سے محبت کرنے والے کی موت کافر ہو کے نہیں، بد عقیدہ بد مذہب ہو کے نہیں، خارجی ہو کے نہیں، رافضی ہو کے نہیں، قادیانی ہو کے نہیں، یہودی نصرانی ہو کے نہیں، ہندو سکھ ہو کے نہیں. اللہم مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت. سنی ہو گئے دنیا سے، آل سنت و جماعت، مات علی السنت والجماعت. اور آگے آخر میں یہ بھی بتا
رسول سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، ان بد نصیبوں پر اللہ کا کیا قہر و غضب نازل ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد، یہ اسی حدیث کا ترجمہ ہے، الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ رسول اللہ کی آل سے بلا وجہ خامخواہ بغض رکھے، اس کا خاتمہ کفر پر ہو۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامہ مکتوبا بین عینیہ آیس من رحمت اللہ، بدبخت قیامت میں آئے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پر لکھا ہوگا یہ بدبخت اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنت، آل رسول سے بغض رکھے، جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات ہے، سرکار فرماتے ہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے۔ تو یہ دو حدیثوں کا وعدہ کیا